کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا یہی اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمہارے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور اپنے غلام کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اسے اپنا وظیفہ بنا لے کہ گویا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے۔ آئیے ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ ان ترنی انا اقل منك مالا وولدا، اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان یعنی چٹیل بیکار ہو کر رہ جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی چھپروں پر گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا
خير عقبا. اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا کی مبارک ذات ہے جو آسمان سے پانی بھی برساتی ہے، اپنی رحمت گویا بندوں کو یوں بھی عطا فرماتی ہے، اور پھر زمین سے کھیتی اور سبزہ اگا کر اسے سیراب فرمانے کے بعد ہریالہ کر دیتی ہے، اور یہ زمین پھر بندوں کے لیے ایسی نفع بخش ہو جاتی ہے کہ اس سے پھل پھول سبزیاں اناج یہ سب بندوں کے لیے اگتے ہیں، اور اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے. رب العالمین جل وعلا کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں. مالک کریم ہمیں ان میں غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر کامل ایمان رکھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں تک ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے، یہ اس کی شان کرم ہے کہ وہ بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں آسمانوں میں بھی دکھاتا ہے، آفاق میں بھی اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زمین میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ فرمایا وفی انفسہم، لوگوں کے اپنی جانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. جب بندہ ان پر غور کرتا ہے کہ یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ سارا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالخصوص تخلیقات میں دیکھ رہے ہیں، تو بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ پروردگار بڑی قدرت والا ہے جس نے ان ساری ہی چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان سارے نظاموں کو وہ چلانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج شیخ الاسلام حضرت سید حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج یہ ہماری گفتگو کا موضوع رہیں گے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت کے مختلف عنوانات، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات کے اعلیٰ اوصاف کو آج ہم سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. ابتدا میں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت سے جو کچھ عنوانات ہم سنیں گے، کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں بھی ان کی روشنیوں کو شامل رکھا جائے، ان سے فیضان حاصل کیا جائے، ان کی برکتیں حاصل کی جائیں. یقیناً اللہ والوں کا ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہوئے، ہم بھی کچھ ایسا کریں، ہم بھی اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے والے کام کرنے میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خلیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. آج خلیل بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی خلیل بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھے ہر سال حج پہ تم بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. میرا دل
مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. سب مدینے رہ گئے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. آئی پھر مدینے کی رلانے کے لیے. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے. دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. نبیاں دا سردار مدینے سوہنا ساول. یار مدینے ساری دنیا بچ نہیں لبدا جیڑا ملدا. پیار مدینے چارہ کرو چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ. رہ آئے دن چار مدینے میرا نیازی دل کردا ہے آوا جاواں. یار مدینے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. ہم مدینے جائیں گے اب کی برس. ہم مدینے جائیں گے اب کی برس. ہم مدینے جائیں گے اب کی برس. برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ
مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے میں جو یوں مدینے جاتا کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے مدینے مگر ہم دلے کی نہیں ہے کوئی انتظام سے کہنا سبا درے مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کرما والیاں دا سوال کر کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سب نے رسا میں رہ گیا ترسدا میں ہی رہ گیا ترسدا تو عرض کر کے دست بستا کبھی درود و سلام میرا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا زائر و مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ہم تیرا سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا ساڑھے والے پیاریاں نگاہ کدو ہونیاں دسو من
پاک مدینے جان دی کوئی دل وچ حسرت ہو نہیں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا دھوپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی روے ورگا نہیں میری جان ورگی ٹور نہیں میرا دل قیدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آئے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار قافلہ بچھا اکیلے رہ گئے قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے سب مدینے ہو گئے ہم رہ گئے سب مدینے ہو گئے رہ گئے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں جاؤ جاؤ حرم پاک کے جانے والوں ہم بھی ایک روز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ سب مدینے کو گئے رہ گئے سب مدینے کو گئے رہ گئے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا کوئی دیوانہ چلو نیازی چلو دیوانو تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذوق افزا کلام اللہ رب العالمین جل وعلا قبول فرمائے اور اپنے در کی حاضری عطا فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں ہم سب کو پہنچائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج سلسلے کا ٹاپک ہے شیخ الاسلام حضرت
سید حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رب العالمین جل وعلا کے یہ زبردست ولی گزرے، انشاءاللہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھے گا تو آپ کی ولادت سے پہلے جو بشارات ملی وہ بھی بیان کی جائیں گی، آپ کے بیعت و خلافت، تعلیم و تربیت اور دیگر اوصاف زندگی اور اوصاف سیرت بیان کیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک ابتدائی طور پر واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے تو اس وقت عمر جوان تھی۔ کہا جاتا ہے ایک بزرگ جو کہ جوان تھے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگی ہے نا یہ عمر سے نہیں ہے، عمل سے ہے، عقل سے ہے۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں جو نیکیاں کر کر کے اپنی عقل کو بڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بزرگی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ کم سنی ہوتی ہے، عمر دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی ولایت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انہیں شان عطا فرماتا ہے۔ خیر، نوجوانی کا عالم تھا، مرکز الاولیاء تشریف لائے تو ایک شاہی پہلوان تھا، وہ آپ کے سامنے آیا۔ اچھا، یہ بھی دیکھنے میں بڑے اچھے مضبوط جسم کے مالک تھے، تو اس نے کہا کہ پہلوان لگتے ہو، میرے کسی شاگرد سے مقابلہ کرو گے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے، نہیں، میں شاگرد سے تو مقابلہ نہیں کروں گا، میں تو استاد سے مقابلہ کروں گا۔ اللہ، یہ کہہ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ دیا کہ گویا مقابلہ شروع ہو، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبا دیا۔ اب ہاتھ دبانا تھا تو گویا یوں ہوا کہ جیسے جان پر نہ بنائی ہو، کسی کمزور کا ہاتھ اگر زور سے دبا دیا جائے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ملتے ملتے ہاتھ دبا رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ کسی کو تکلیف بلا وجہ دی جائے۔ لیکن یہاں پر کیا معاملہ تھا ذرا آگے سمجھیے، کیونکہ سامنے والا بھی پہلوان تھا اور اپنے روب میں اور اپنے زور میں لینا چاہ رہا تھا، تو پھر یہ ہوا کہ اس سے ہاتھ ملا کر جب دبایا تو اس کے تو عجیب حال ہو گیا۔ اب کیا کرے، کیسے بچے، ہاتھ کیسے چھڑائے، چھڑانا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے تو اس طاقت کو سنبھال کے رکھو، اس سے تکبر نہ کرو کہ یہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تم مجھے پہلوان سمجھتے ہو، میں پہلوان نہیں ہوں۔ پھر غصہ اور پہلوانی اس کو بتاتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ طاقتور شخص پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسا سبق ہے کہ جس نے اس کو سیکھ لیا اس کی زندگی سکون میں آ گئی۔ ورنہ جب بندہ اس ڈگر پر چلتا ہے کہ میں جناب اپنے آپ کو منوا لوں، دوسرے کے اوپر غالب آ جاؤں، تو ہر وقت یہی سوچ اس بندے کو بے قرار کر کے رکھتی ہے، بے چین کر کے رکھتی ہے۔ اس کا کم از کم اپنا سکون برباد ہوتا ہے اور یہ ہر سامنے والے کو دیکھ کر اپنے آپ سے تولنے لگتا ہے، فوراً اس کے ترازو کے پلے اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں کہ یہ وزن دار ہے یا میں وزن دار ہوں، یہ جاندار ہے یا میں زیادہ جاندار ہوں، اس کی طاقت زیادہ ہے، یہ میری قوت میں زیادہ برتری ہے۔ جب بندہ یہی سوچتا رہتا ہے تو انڈیویجولی ذاتی طور پر یہ ایسا پریشان ہوتا ہے کہ ہر ایک سے مقابلہ، اور پھر کبھی سیر پر سوا سیر بھی آ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا، اور یقیناً بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس طرح کی جو پیاری باتیں ارشاد فرماتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا ہی فیضان ہوتا ہے، حضور کے ارشادات کا ہی فیض لے کر یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو پی جانے پر جنت کی بشارت ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ آئیے حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کا ابتدائی تعارف ہم راشد بھائی سے لیتے ہیں۔ راشد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی کامل و اکمل، امام الاتقیاء والاسخیاء، غالب الاولیاء، وارث الانبیاء،
حضرت محمد نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 959 سن ہجری بمطابق 1552 سن عیسوی یعنی آج سے کم و بیش 470 سال پہلے منڈی بہاؤالدین کا ایک علاقہ ہے گگا والی، آپ وہاں پر پیدا ہوئے، پنجاب میں یہ علاقہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ علاؤ الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام میں سے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور نیکی کی دعوت کو عام کیا کرتے، اور کئی حج آپ نے کیے، 7 حج تو آپ نے پیدل کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت کی خوشخبری آپ کے جد اعلیٰ پیران پیر پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ کر دے دی تھی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا مرد مجاہد پیدا ہوگا کہ جو کہ بہت زیادہ مراتب والا ہوگا، بہت جس کی شانیں ہوں گی، کچھ فضائل آپ کے بیان کی اور آپ کا نام بھی بیان فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو حاجی محمد ہے، اور آپ کا لقب وہ ہے نوشا، اور آپ کا خطاب وہ ہے گنج بخش، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو یہ لقب آپ کے پیر و مرشد شاہ سلیمان بھلوالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ لقب دیا تھا نوشا گنج بخش کا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھی پائی اور علم دین بھی حاصل کیا، عبادت و ریاضت کے اندر بھی وقت گزارا، اور آپ صرف یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف صوفی ہی تھے، بلکہ صوفی یا ولی کامل کے لیے جس طرح عالم ہونا ضروری ہے، تو آپ بھی باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کر کے عالم باعمل بنے اور زبردست قسم کے عالم تھے۔ کئی علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، علم قرآن، علم حدیث، علم نحو، اور اسی طرح علم طب کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور کئی علوم کے اندر اللہ پاک نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حاجی نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت کیا کرتے، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے چچا شیخ رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آپ کی ولادت ہونے والی تھی، اس سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد شاہ علاؤ الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ حج پر جا رہے تھے، تو اپنی وائف کو، زوجہ کو آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے کشف صحیح سے یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں تو میرے بچے کی تربیت اچھی کرنا، یہ اللہ پاک کا ولی ہوگا اور نیک سیرت یہ میرا شہزادہ ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ حج پر چلے گئے، اور پھر 5 سال کے بعد آپ کی واپسی ہوئی تھی، جب حاجی نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 5 سال ہو چکی تھی، تو ابتدائی تعلیم آپ کے چچا شیخ رحیم الدین نے آپ کی، اور اس کے بعد والد ماجد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ تو اس طرح حضرت نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ کامل بزرگ بھی تھے، اور آج بھی آپ کے جو چاہنے والے، آپ کے عقیدت مند اور آپ کے سلسلہ ارادت میں جو حضرات داخل ہیں انہیں نوشاہی کہا جاتا ہے، ان نوشا کی وجہ سے نوشاہی کہا جاتا ہے، اور آپ کی سیرت پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ربیع الاول میں آپ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے، یکم رمضان مبارک کو پیر شریف کے دن آپ کی ولادت ہوئی تھی، گگا والی میں جو منڈی بہاؤالدین کا ایک علاقہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم جل وعلا آپ کے مظاہر فائز الانوار پر بھی اپنی کروڑا کروڑ انوار و تجلیات کی بارش بھی برسائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم کے فیضان سے بھی ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ اللہ والے ہیں، اور ان کی سیرت میں نمایاں پہلو عدنان بھائی علم دین سے شغف ہوا کرتا ہے۔ جی، علم دین حاصل کرنا اور اس کو نہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا بلکہ لوگوں تک پہنچانا۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ایک تو آپ کا لقب جس طرح نوشا ارشاد فرمایا کہ یہ نوشا لقب کیسے ملا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں جو علم دین حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کے حوالے سے اذکار ملتے ہیں وہ ارشاد فرمائی۔ آپ کا جو لقب ہے نوشا، ویسے یہ کہتے ہیں نوجوان بادشاہ کو، نو شاہ، دو یعنی الفاظ کا یہ مجموعہ ہے۔
تو اس کے دولہے کو بھی متعلق ہمارے یہاں نوشا کہہ رہے ہوتے ہیں، جی دولہے کو بھی نوشا کہہ رہے ہوتے ہیں، نوشا میاں. وہ بھی نواں نویلا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اچھا، نوشا کہا جاتا ہے. اس کو بھی شاہی نئی نئی ہاں ملی جی. ہوتی ہے گویا. جی تو حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سید حاجی سید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ ان کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک تو نوشا جو لقب ہے اپنا راشد بھائی نے بیان فرمایا کہ پیر و مرشد نے آپ کو نوشا ارشاد فرمایا، تو پھر یہ زبان پر عام ہو گیا لوگوں کے. اور ایک جو دوسری سیرت کی کتاب کے اندر آپ کی موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پرانا سا کنواں تھا جنگل میں جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو 40 دن تک وہاں آپ نے عبادت و ریاضت کی اور ایک وقت گزارا. تو اب ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی جس نے آپ کو نوشا کہہ کر پکارا. تو یہ یوں کہہ لیں کہ غیبی تائید تھی یا غیبی لقب تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آپ کو عطا کیا گیا، اور پھر دنیا آپ کو نوشا پاک ہی کہنے لگی. تو یوں یہ بعض علماء نے لکھا کہ 969 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب آپ کو نوشا کہا گیا. اب حالانکہ نام حاجی سید محمد ہے لیکن دنیا نوشا پاک نوشو پاک کے نام سے انہیں یاد کرتی ہے. جی نوشو پاک عام طور پر لوگ کہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی نوشو پاک جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے اولیاء میں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سلسلہ عالیہ نوشائیہ، اور یہ سلسلہ قادریہ ہی کی ایک جو ہے وہ ذیلی شاخ ہے، تو آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں لوگ، فیض پا رہے ہیں حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کی سیرت میں ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ یہ تعلیم و تربیت جو پہلی جو اس کی سیڑھی ہوتی ہے، جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے، وہ انہیں اپنے گھر سے میسر آتی ہے. والدین عام طور پر، اور یہ یوں کہہ لیں کہ دیکھی بھالی بات ہے کہ والدین نیک ہوں تو اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اولاد کی وہ تربیت اس انداز میں کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. تو پھر اولاد بھی عام طور پر نیک ہی ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ حاجی حرمین شریفین ان کے والد صاحب کو کہا جاتا ہے، تو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ حاضری حرمین شریفین کا شرف پانا یہ آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے. حضرت علاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی، علاؤالدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ابتدا میں جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گھر سے حاصل کی، پھر چچا جان سے حاصل کی. پھر چونکہ یہ لوگ اپنی اولاد کو، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا طریقہ کاری ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے انہیں ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں. اس کے لیے گھر سے تربیت، نماز، روزہ، دیگر جو چیزیں ہیں، اور پھر جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے گھر سے ہو گئی، جو یوں کہہ لیں بہت ضروری ہوا کرتی ہے بنیادی تعلیم، اور پھر اس کے بعد استاد صاحب کی طرف. اب ایک علاقہ تھا جاگو تارڑ، تو وہاں جو ہے وہ آپ کو، یہ تارڑ ایک قوم ہے تو شاید وہاں کا کوئی آدمی تھا جاگو، اس کے نام پر ہوگا، یہ جاگو تارڑ جگہ کا نام تھا. تو وہاں آپ کو جو ہے نا وہ مدرسے میں داخل کروا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں سے بڑا کام لینا ہوتا ہے تو پھر ان پر فضل اور کرم بھی اسی انداز سے فرماتا ہے. ان کے رستے میں آنے والی مشکلات کو اللہ کریم اپنے فضل سے، کرم سے دور فرماتا ہے. ہوا کیا کہ ابتدا میں جب آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تو وہ قرآن مجید پڑھنے میں، قاعدہ پڑھنے میں آپ کو حروف کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی تھی، لیکن اللہ والوں کا یہ مبارک انداز رہا ہے. آپ دیکھ لیے وہ دیکھ لیجئے حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا امام فسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، ان دونوں کے واقعات ہیں، لیکن ابھی میں وہ بیان نہیں کروں گا. حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں تو یا وہ حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں. تعلیم دین، علم دین حاصل کرنے میں جو رکاوٹ آئی، لگے رہے، اپنی جو جد و جہد تھی، جو کوشش تھی، اس کے اندر یہ مخلص سے ہوا کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید آ جاتی ہے، پھر نصرت شامل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بندے کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی بلکہ ثمرآور ہو جاتی ہے، اسے پھل مل جاتا ہے. آپ نے بھی وہ کام جاری رکھا، اگرچہ مشقت تھی لیکن آپ محنت کرتے رہے، اور ایک وقت کیا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، کرم سے 2 فرشتوں کو بھیجا. انہوں نے آ کے آپ کے منہ کے اندر جو ہے نا وہ اپنی انگلیاں، حضرت نوشا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے منہ میں اپنی انگلیاں ڈالی. یہ ایک طریقہ کار تھا اس مشکل کو آسان کرنے کا. وہ خالق ہے، مالک ہے، جیسے چاہے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوا سے شفا عطا فرماتا ہے
کسی کو بغیر دوا کے بھی شفا یاب فرما دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے خالق کی مالک کی۔ تو حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لیے جو آسانی فرمانے کا جو ایک انداز ہوا، وہ انہوں نے اپنی 2 انگلیاں منہ میں رکھیں ایک فرشتے نے، اور جس کی برکت سے اب ہوا کیا، وہ قراءت اور الفاظ کی ادائیگی اللہ کریم نے آپ کے لیے آسان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب جب صبح استاد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے جو ہے وہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ الفاظ جو ہے وہ نکلتے نہیں تھے، اور اب روانی کے ساتھ ماشاءاللہ فر اور درست مخرج کے ساتھ جو ہے وہ ادائیگی فرما رہے ہیں۔ تو استاد صاحب بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے، پہلے تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، آج تو حاجی نوشہ جو ہے رنگ ہی اور ہے۔ تو پھر آپ نے وہ بتایا کہ جی رات اس طرح جو ہے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے آسان فرما دیا۔ اب آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، سبحان اللہ۔ پھر حافظ قرآن بھی بنے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے فقہ، حدیث، منطق، فلسفہ، دیگر جو ہے ادب، کلام، معانی، تفاسیر، یہ جو مروجہ علوم تھے آپ نے وہ سب کے سب حاصل کیے، اور پھر اور مختلف علاقوں میں سفر بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے علماء میں بھی ایک ممتاز مقام عطا فرمایا۔ تو یوں آپ کی جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، یہ اللہ والوں کی جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اولاد کی اچھے انداز میں تربیت کریں، تو ہوتا کیا تھا پہلے زمانے میں، یا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان میں ہوتا یہ تھا کہ بچے کو آئیڈیل اس کے گھر میں ہی مل جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے والد کو دیکھتا تھا نیک، متقی، پرہیزگار، تلاوت قرآن کرنے والے، تو ان کی نگاہوں میں وہ وہیں، جیسے آپ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں ہی رول ماڈل موجود ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ تو اگر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ ہوتا یہ تھا کہ گھر میں ہی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ماں بھی تلاوت قرآن کرنے والی ہے، باپ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اسی طرح گھر کے دیگر جو افراد ہیں، نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر رہے ہیں، بچے بچپن ہی سے، پھر ان کا انداز دیکھیں ماؤں کا، وہ تلاوت قرآن کر رہی ہوتی تھی اور اپنا کام بھی کر رہی ہوتی تھی، بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تلاوت قرآن جاری ہے۔ ہوتا کیا تھا پھر ان چیزوں کا جو اثر تھا، ان چیزوں کا جو فیضان تھا، وہ بچے کی تعلیم اور تربیت کے اندر نظر آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر وہ اثر بچہ دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جن گھروں کے اندر تلاوت قرآن کرنے کا معمول ہے، والد نماز پڑھتا ہے، تو ان کے بچے بھی، وہ اگرچہ نماز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن وہ مصلی بچھا کے، چادر بچھا کے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جیسا مطلب وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بات یہی ہے نا کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ بعض گھروں میں تو بچے کارٹونک ہوئے ہوئے، ایسے ہی وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی انداز گفتگو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انسپائر ہے کسی کارٹون سے، اور وہ آواز، وہ ساؤنڈ بھی بالکل ویسے ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اچھا یہ بات بھی دیکھیے ذرا کیسی عجیب سی ہے کہ جب لوگ کسی چیز کو سنتے ہیں، ہمارا بچہ گفتگو کرتا ہے تو جب بولنا سیکھا ہے تو عام طور پہ وہ اسی انداز سے بول رہا ہوتا ہے جس طرح گھر میں بولنے کا انداز ہوتا ہے، وہی الفاظ لبوں پر لا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب عجیب یہ ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچے کارٹونک ساؤنڈ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کا یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ ان کو سمجھانے کے بجائے، ان کو بیٹھ کے بٹھا کر ان سے بات کرنے کے بجائے، اپنا وقت دینے کے بجائے ہم نے اپنا وقت کہیں اور دے دیا اور اپنا موبائل اپنے بچوں کو دے دیا، کارٹون، بچے کو کارٹون کے حوالے کر دیا۔ جی بالکل، کارٹون کے حوالے کر دیا، وہ اسی کو دیکھ رہا ہے، اسی سے سیکھ رہا ہے، کارٹون سکھا رہا ہے اسے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے بچے بول نہیں رہے، ان کے بچے جو بول رہے ہیں وہ بیچارے کارٹونک بول رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہیں بول رہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے کچھ گفتگو اس طرح سے کی، تو وہ کہنے لگے کہ بچہ تو وہی کرے گا نا جو وہ سن رہا ہے، تو جو کارٹونک بولنا ہے وہ اس لیے بولنا ہے، اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ بچہ بول نہیں رہا۔ عام طور پر بچہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کچھ وہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتا ہے، لیکن جب وہ حوالے ہو گیا کسی چیز کے، چاہے وہ اسکرین کو بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے نا، دیکھے ہی جا رہا ہے، وہاں سے سن رہا ہے، یہاں سے یہ کچھ کہہ نہیں رہا، تو اب نتیجتاً یہ ہو رہا ہے کہ بالکل عجیب و غریب سا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ والدین پریشان بھی ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن ذرا یہ تو غور کریں کہ اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر اسکولز میں لگانا یا کسی ادارے میں ایڈمیشن کرانا، یہ پھر تب جا کر ہوتا ہے جب بچہ وہ ایک اچھی عمر کو آ جاتا ہے، یا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا بھی نہیں بول رہا نا، ٹھیک ہے، ہمارا فلاں بھی جو تھا نا وہ بھی اس عمر میں نہیں بولتا تھا، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی
اسٹوری ہوتی ہے وہ اپنی اسٹوری سامنے رکھ کر فلاں بھی نہیں بولتا تھا، ارے اس کے ابو بھی نہیں بولے تھے، اس کے ساتھ یوں ہوا تھا، اب بول لے گا. یہ سارے ریزنز کازز موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو ہے کہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں، جس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ ہمارا نظر انداز کرنا ہمارے بچے پر اثر انداز ہو رہا ہے. اس پر غور کر لیں اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے تو کچھ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ کھیلیں کودیں. یہاں تو دیکھیے نے بھی اس جی پر بڑا ایک وہ ارشاد. پیارا فرمان ارشاد فرمایا نا، کسی نے کہا حضرت بچہ ہے نا، بچہ ہے جبھی تو بھی اس کو مطلب ایسا کر دیا. آپ نے فرمایا بھائی بچہ ہے جبھی تو ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس کو جو دو گے وہ کرے گا، جو پہناؤ گے وہ پہنے گا، جو کرو بولو گے کر لے گا. بچہ ہے نا، میں جب بڑا ہو جائے گا نا پھر یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. بچپن میں ہی اس کو ایسے کاموں میں لگا دو جو بڑے ہو کر آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے. بچپن ہے نا اس کا، بالکل بچہ ہمارے ہاتھ میں. اب جیسے آپ نے فرمایا کارٹون سکھائے گا تو بچہ کارٹون بنے گا. نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو بچہ نیک بننا شروع ہو جاتا ہے. امیر جو سنت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کا نیکی کرنے کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. واہ ہماری صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، ہم بولے یار بچہ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا، تو بھائی اپنے اوپر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہمیں وہ تربیت کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا. بلکہ مجھے ایک شخص نے بتایا، کہتے یار وہ شادی سے پہلے میری کیفیت ایسی نہیں تھی کہ میں کچھ سلجھے ہوئے لوگوں کے اندر ہوں. شادی ہوئی، ایک دو بچے ہوئے، تو اب مجھے تھوڑی ٹینشن ہوئی یار بچے ہیں اور یہ کہیں میری طرح نہ بن جائے. دعا کرتے ہیں نا بعض لوگ اللہ فلاں فلاں کی طرح بنائے. ہم بعض اوقات یا یوں کہہ لینا کہ خود کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب جب بچے کے لیے دعا کی باری آتی ہے تھوڑا سا سوچ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو مجھ سے اچھا بنانا. یہ نہیں کہتا کہ میری طرح بنانا. اب وہ کہتا ہے مجھے بھی پریشانی ہوئی اور پھر میں نے کچھ کورسز اور اس طرح کی چیزیں کی کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. صحیح. اب وہ دنیاوی انداز سے تو اس نے کر لیا بیچارے نے، لیکن جو اخلاقیات ہمیں دین سکھا رہا ہے، سنتیں، آداب. اب جیسے حضرت حاجی محمد نوشہ رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کی بھی سیرتیں پڑھتے ہیں تو آپ نے باقاعدہ جو علوم سیکھے اس میں علم اخلاقیات بھی ہے، اس میں علم ادب بھی ہے. یعنی آپ نے جہاں دیگر علوم حاصل کیے، اب ہمارے ہاں تو اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے. دوسرے پہ ایک بات یہ ہے نا کہ بنیاد قرآن ہے. قرآن تو مخزن علم ہے. علم الآداب بھی اس سے نکلنا ہے، علم الاخلاق بھی اس سے نکلنا. بہت خوب. یہ ساری سیرت و کردار کو نکھارنے والے سارے کے سارے آبجیکٹ جو ہیں یہ الحمدللہ قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کو جب بندہ لے لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کو کہ وہ سب سے مین فوکس جو ہے بچے پر وہ قرآن کا ہے. آپ جس طرح بھی واقعہ بیان ہوا کہ کوشش کر رہے ہیں نا قرآن پاک پڑھنے کی، تو دیکھیں فرشتہ بھی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح سے ایک چیز سکھانا اور دوسرا سکھانے کے اندر کسی کو آئیڈیل بنانا. میرے امیر سنت کو کی سیرت کو بغور دیکھا نا جی تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ پریکٹیکل لائف کے اندر ہے. امیر سنت کا سکھانے کا انداز بالکل سادہ جیسے وہ اولیاء کرام کا ہوتا ہے وہی، اور اس کے اندر آپ کا انداز مبارک یہ ہے کہ اخلاقیات بھی سنواریں گے نا تو یہ سکھا رہے ہوں گے کہ میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. بیٹا یہ سنت ہے، یعنی قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. واہ. کہ میرے نبی کی سنت ہے. اب کھانے کے آداب بالفر سکھا رہے ہیں. جی. کھانا بیٹھ کے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اور اس سے پہلے ہاتھ بھی دھو لینے. لیکن ساتھ ساتھ کیا فرمائیں گے؟ دونوں ہاتھوں کو پہنچو سمیت دھونا سنت مبارک ہے. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت مبارک ہے. اب جب سنت 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 کا لفظ آپ کی زبان سے اتنا جاری ہوا کہ بچے کو بھی سنت رسول سے محبت ہو گئی. صرف اتنا کہا جاتا ہے کچھ بھی عمل کروانے سے پہلے، بیٹا یہ سنت ہے. کہتے ہیں وہ عاشق کے لیے اتنی ہی بات کافی ہوتی کہ میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت جملہ میل سنت نے یہ سکھا دیا. اس کے بعد بس یہ کہتے چلے جائیں آپ جو حقیقی سنت ہو سنت بیان کریں، اور ساتھ ترغیب اتنی کہ میرے نبی کی سنت ہے عمل کر لیں. الحمدللہ نوجوان جن کے بارے میں ان کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میرا بچہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا، میرا بچہ ضدی ہو گیا، بات ہی نہیں مانتا. جب وہی بچہ یہاں مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے، جب وہی بچہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتا ہے، جامعۃ المدینہ میں، رسۃ المدینہ میں وہ ایڈمیشن لے لیتا ہے، امیر سنت کی صحبت ملتی ہے مدنی مذاکروں کے ذریعے، وہی بچہ بات مان رہا ہوتا ہے. وہی بچہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر کبھی ماں کی بھی ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے، والد کی بھی ہاتھ چوم رہا ہے، وہ بھی حیران یار بچہ بات کیسے مان رہا ہے. بالکل. اس کو صاحب قرآن کی محبت دے دی نا. مسلمان کا بچہ ہے تو آپ نے اس بچے کو گویا اس کی گھٹی میں حضور کا نام دیا ہے، حضور کا نام دیا، اس کے کانوں میں آذان دی تھی. اب جب اس کی زندگی کو آگے بڑھائیں نا تو اس کے معاملات کو سنتوں کے مطابق کرنے کی بھی کوشش کریں، اور پھر اس کو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرتے چلے جائیں.
بیٹا آپ جو یہ کام کر رہے ہو نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، اس کو تھوڑا سا یوں موڈیفائی کر لو کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہو۔ اب جب حضور کا نام آتا رہے گا، سنت کا پیغام آتا رہے گا، تو یہ وہ چیز ہے جو بندے کے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کرے گی۔ اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں، عدنان بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے خاندانی نظام کو کنیکٹ کرتے ہیں، جی ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارا خاندان میں یہ چیز ہے، ہمارے خاندان میں گفتگو کا انداز ایسا ہے، کوئی ہلکے بول رہا ہو اور خاندان میں مزاج ہے اونچی آواز سے گفتگو کرنے کا، بھائی تم ہمارے خاندان کے نہیں لگتے، ذرا تن کے رہا کرو، ذرا اونچا بولا کرو۔ تو وہ اپنی اتنی خاندانی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ صرف اگر سنت پر آ جائیں تو آپ کو صحیح غلط چھوڑ دینا پڑے گا، سنت ہے تو صحیح ہی ہے، اس سے دونوں فائدے ہوں گے، ہماری سیرت بھی اچھی ہوگی اور ایک اسلامی رنگ ہمارے پورے خاندان میں نظر آئے گا۔ رسم و رواج یہی شامل کر لیں خالد بھائی، یہ جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے ان کا انداز یہی ہوتا تھا، وہ دین اور شریعت کو آپ دیکھیں، اگر امیر علیہ سنت کی حکمت کو دیکھا جائے، بہت سارے کام وہ جو ہمیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرنے والے بن جائیں، اس کے اندر ایک تعداد ان اعمال کی ہے، ان چیزوں کی ہے جس کے اندر اخلاقیات بھی شامل ہے۔ فرائض و واجبات تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو اخلاقیات نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز، حضور کی سنتیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور وہ کام کروا کے ہمیں نہ جانے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنا عظیم اجر اور ثواب دلوانا چاہتے ہیں۔ جب بندہ اس کو کھول کر پڑھتا ہے، دیکھتا ہے ان نیک اعمال کا جو امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک ترغیب جو ارشاد فرمائی ہے، اس کو جب بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کام کروا کے میرے اللہ کتنی بڑی نیکی ہم سے جو ہے وہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا کام خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا جو مبارک انداز ہے وہ یہی ہے، وہ خود بھی نیک کام کرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا انداز جب ہم حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں، آپ کے والد گرامی کو دیکھ لیں کہ اولاد کی، اپنے بیٹے کی تربیت کی کتنی فکر ہے۔ خود حرمین شریفین جا رہے ہیں، والدہ کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، بھائی اس طرح کا معاملہ ہونے والا، اللہ تبارک تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، میں بھی آ جاؤں گا، لیکن میرے آنے سے قبل جو معاملہ ہے وہ تم نے شریعت کے مطابق کرنا ہے، اس کی میرے پہنچنے تک جو تربیت جو ایام گزریں گے اس کے اندر شریعت کا پاس رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے پھر آگے چل کر حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالی خود جب آپ کو اللہ تبارک تعالی نے 2 بیٹے عطا فرمائے اور آپ نے انہیں علم دین کے حصول کے لیے بھیجا، اور ایک جو بیٹا تھا محمد اسے لاہور جو ہے وہ روانہ فرمایا، اور دوسرے جو محمد ہاشم تھے ان کو آپ نے حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلیل القدر امام ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، درس نظامی اور علم دین سے شغف رکھنے والے لوگ، بالخصوص منطق، فلسفہ اور اس طرح سے جن کو شغف ہے اور فنون میں جو مہارت رکھتے ہیں یا جن کا شغف ہے، اس طرف شوق ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی شخصیت ہیں اور کتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی، تو آپ کے پاس انتخاب دیکھیے آپ حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالی کا کہ تعلیم دلوانی ہے تو پھر چل چلا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جب دلوا رہے ہیں تو پھر ایسے استاذ کا انتخاب کیا کہ جن کا شہرہ ہے زمانے میں، دنیا جنہیں جو ہے وہ ایک اچھے نام سے اور آپ کی جو علم دین کے حوالے سے بالخصوص جو شہرت ہے اس حوالے سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں گئے، جب فارغ التحصیل ہوئے تو محمد ہاشم صاحب جو نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالی کے شہزادے ہیں، تو ایک بار حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا بھی محمد ہاشم وہ آپ کے ابا جان سے ملاقات کرنی ہے، تو ادھر چلنا چاہیے، ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی ہیں، حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی بڑی شہرت ہے۔ تو انہوں نے ادھر سے جو ہے نا، وہ پہلے مکتوبات کا سلسلہ ہوتا تھا، خط لکھتے تھے، پوچھتے تھے، تو انہوں نے خط لکھا ابا جان کے نام کہ جی وہ اس طرح استاد محترم فرماتے ہیں کہ ملاقات کے لیے آنا ہے۔ اب علم کی قدر دیکھیے، یہ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا باپ وہ ہے جو علم کا بھی قدردان ہے اور عالم دین کا بھی قدردان ہے۔ آپ نے جواب لکھا، فرمایا استاد محترم سے فرمایا آپ وہیں رہیں، آپ وہیں رہیں، آپ زحمت نہ فرمائیں یہاں آنے کی، میں خود حاضر ہوتا ہوں، یہ میرے بیٹے کے، میرے شہزادے کے استاذ ہیں، ان کا ایک حق یہ بھی تو ہے نا کہ میرے بیٹے کو علم دین سکھایا ہے، تو اب یہ نہیں آئیں گے میرے پاس، میں خود آتا ہوں ان کے پاس۔ تو حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ تعالی سفر کر کے آپ سیالکوٹ پہنچے،
حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 دن تک قیام فرمایا وہاں. تو اپنے عمل کے ذریعے یہ اللہ والے بتا رہے ہوا کرتے تھے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جہاں زبان سے نیکی کی دعوت ہے وہیں اپنے عمل سے بھی لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے. آپ دیکھیں علم کی قدر بھی ہے، علماء کی قدر بھی ہے. اب جب بیٹے یہ انداز دیکھ رہے ہیں اپنے والد گرامی کا، تو پھر ان کے دل میں علم کی اور صاحبان علم کی، علماء کی کتنی قدر پیدا ہوتی ہوگی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں ایک دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اس طرح کا ہو، اس کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے، اس انداز میں ہونی چاہیے، اس میں ہمیں ایک بات یہ بھی دیکھنی چاہیے، اس سب کو جو میں چاہ رہا ہوں اس پر میں خود کتنا عمل کر رہا ہوں، میرا اپنا انداز کیا ہے. اگر تو انداز ایسا ہی ہے کہ میرا بچہ اس کو دیکھ کر سیکھے گا تو پھر یقیناً وہ قابل تقلید ہے، لائق جو ہے وہ تحسین ہے، قابل اس کو جو ہے وہ اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بچہ بیچارہ ڈبل مائنڈڈ رہے گا. ابا جان کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہاں جی، مجھے کہتے ہیں تم یہ کام کرو اور خود جو ہے میں دیکھتا ہوں یہ اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. اس کو اچھا تو وہ بیچارہ اچھا دکھاتے نہیں ہیں، ہاں جی، اچھا دکھاتے ہیں وہ اس کو اچھا بتاتے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے، عجیب حال ہے. تو یہ اس طرح ہوگا کہ بچہ بیچارہ شروع میں ہی ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی اس کو. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو وہ زیادہ لے رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے. زبان اور یوں کہہ لیں کہ جو آپ نے اس کو زبانی تعلیم دی ہے وہ بھی ایک تعلیم ہے. لیکن اگر بچے کو آپ چھوٹے بچے کو ساتھ کھڑا کر لیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں بیٹا یہاں کھڑے ہو جاؤ، وہ دیکھ دیکھ کر جو آپ کر رہے ہیں وہی حرکات وہ کرنا شروع کر دے گا. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اسی طرح نمازی بن جائے گا. لیکن اگر آپ بیٹا نماز پڑھنے جاؤ اور خود آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے سامنے، وہ یا ابا جی آپ مجھے بھیجتے ہیں، مجھے کہتے ہیں نماز پڑھنے جاؤ، تو وہ بھی پھر کیا کرے گا؟ وہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے، پھر وہ مسجد نہیں جائے گا، وہ کہیں اور ہی جائے گا. آ گیا جی پڑھ کے. تو اپنی اولاد کے لیے والدین کو چاہیے رول ماڈل بنے، خود جو ہے وہ آئیڈیل جو ہے وہ حیثیت اختیار کرے. بڑے ہیں ان کی طبیعت میں بھی تو کاپی پیسٹ ہے ہی نا. جی جی بالکل. اچھا لگتا ہے اسے لے لیتے ہیں. کوئی ایڈ چلتی تو یہ والے کپڑے چاہیے، کچھ نیا دکھتا ہے تو وہ چاہیے، گھڑی دیکھ لی تو بولے یہ والی چاہیے، چشمہ اچھا لگا تو یہ والا چاہیے. جو بڑوں کے اندر اتنا کاپی پیسٹ ہے، کچھ دیکھ کر اس سے انسپائر ضرور ہوتے ہیں. بلکہ بعض لوگ لکھا ہے کتابوں میں کہ انسان کی طبیعت میں چوری ہے. چوری ان معنوں میں کچھ اچھا لگے گا نا، بولے گا یہی مجھے چاہیے، اسی طرح کا مجھے چاہیے. جب بڑوں کے اندر کاپی پیسٹ اور اس طرح کی طبیعت ہے، بچہ تو پھر بھی خالی تختی ہے، اس پہ تو آپ جو لکھیں گے لکھا چلا جاتا رہے گا. اچھا لکھیں گے تو اچھا ہو جائے گا، اور بچپن میں آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ مدینہ مدینہ. حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد، اور اس کے بعد چند گزارشات مزید پیش کرتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرا راستہ سنت نبوی کی اتباع کا راستہ. ماشاءاللہ، میرا راستہ سنت نبوی کی اتباع کا راستہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا اس کو یوں بھی دیکھیے کہ ایک شخص جو ایک عظیم مقام پر ہو، ایک مقتدا ہو، پیشوا ہو، جس کو لوگ دیکھ کر اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. اگر وہ معاشرے میں فساد پھیلانے والا ہوگا تو ساتھ والے کیا کریں گے؟ اگر وہ معاشرے میں امن پھیلانے والا ہوگا تو ساتھ والے کیا کریں گے؟ جب بندہ مقتدا ہے تو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہی زندگی گزارے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا گیا کہ اولاً تو آپ ایک بلند پایہ عالم دین تھے، بے بدل عالم دین، پھر مساکین اور یتیموں کے ساتھ محبت کرتے، مزید یہ کہ در پر آئے ہوئے سوالی کو خالی نہ لوٹاتے، اور آپ کے گھر سے، آپ کے در سے ہمیشہ لنگر چلتا رہتا تھا. سبحان اللہ. فرمایا گیا کہ رزق حلال سے اپنی اور اپنے خاندان کی پرورش کرتے، یہ آپ کے معمول میں تھا. اور فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی. یعنی ایک تو بندہ کما ہی رہا ہے نا، گھر میں کما رہا ہوں، لوگوں کا، گھر والوں کا پورا کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کسب حلال، رزق حلال حاصل کرنے میں ہماری اس میں کیا نیت ہے؟ میری بچوں کی دنیا بن جائے بھائی، میرے بچے یوں ہو جائے، میرے بچے یوں ہو جائے. اپنے بچوں کو سیٹل کرنا چاہ رہا ہوں. بچوں کو سیٹل کرتے کرتے خود بندہ اینڈ پر آ گیا، اور اینڈ کے بعد بچوں نے اس کو اور آؤٹ کر دیا. اب آپ نے ہمارے لیے کر دیا، اب آپ جائیں، اب یہ ہمارا ہی ہو گیا. سیٹل تو ہو گیا نا، اب آپ سیٹل ہو گئے. اب کہاں جا کر سیٹل ہوئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو ذرا ملا کر رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رہے گی تو پھر دل بھی آباد رہے گا، اور یقین کیجئے کہ دنیا بھی شاد ہوگی، آخرت بھی شاد ہوگی. یہاں پر بھی خوشیاں ملیں گی، وہاں پر بھی خوشیاں ملیں گی. تربیت کرتے ہو نا، اس کے پہلو یاد نہیں ہوتے.
صرف یہ تو ہوتا ہے یار بچہ بڑا بن کے مالدار بنے, ہاتھ نہ پھیلائے, شرمندگی نہ ہو, کار کوٹھی, بلکہ بعض لوگ ہمیں نا وہ ایک مذاق بھی اڑاتے ہیں, بولے کیا یار تمہیں وہ بس بنگلہ مل جائے, کوٹھی چھوٹی بن جائے, کار مل جائے, بولے بس سب کچھ کما لیا. اللہ کے بندوں اور بھی بہت کچھ ہے. آپ دیکھیں بچوں کے اخلاقیات, اب جیسے آپ نے یہ اوصاف بیان فرمائے, جی یتیموں کی خدمت, مسکین کے ساتھ اچھا سلوک, اس کے حلال, اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے. بچوں کی اس پر تربیت کرنا یہ ایک اہم کام ہے. قرآن نے تو کتنی جگہ ارشاد فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں. جی اور جب وہ گھر میں ہوگا کہ مال ہی چاہیے, اور وہ یتیم کا مال آ رہا ہے, پڑوسی کا مال آ رہا ہے, بھائی کا مال آ رہا ہے, کسی کا بھی آ رہا ہے, لیے چلے جا رہا ہے. اب اس پر بھی تربیت, سخاوت پر تربیت, خوش اخلاقی پر تربیت, پھر یوں بہن بھائیوں کے حقوق پر تربیت, ماں باپ کے حقوق پر تربیت. یعنی اگر ان چیزوں کو لے لینا, ان اخلاقیات, ادب, تربیت, اولاد سمجھ لیں کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی امانت ہے جس کو اچھا بنا کر آپ ثواب کما سکتے ہیں, اگنور کر کے برا ماحول دے کر آپ اپنے لیے گناہ کے کام کر سکتے ہیں. جنت میں جانے کی سیڑھی بن سکتا ہے یہ, اور دوزخ میں گرانے کا بھی سبب بن سکتا ہے. اللہ. جیسی تربیت کریں گے ویسا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ثواب جاریہ کا باعث بنائے. ایسی تربیت کر جائیں کہ ہمارے بعد بھی یہ نیکی کرنے والی ہو, ہم قبر میں بھی ہونا, ہماری اولاد کا اعمال کا ثواب ہمیں پہنچ رہا ہو, وہاں ہمیں سکون پہنچ رہا ہو. یہ نہ ہو کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر مرا, اس کے لیے میں جواب دیتے دیتے پھنس جاؤں. کیونکہ روایتوں میں اس قسم کے مضامین موجود ہیں. بندہ جنت میں جا رہا ہوگا, اس کے اہل اس کو پکڑ لیں گے, اللہ, اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے کہ مولا ہم اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے جہنم میں کیسے جا رہے ہیں؟ روایتوں میں اس بات کو مینشن کیا گیا, شروع حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ کیونکہ اس نے ہمارے لیے گناہ سے بچنے کا سامان نہیں کیا, اس نے ہمیں نیکیاں نہیں سکھائیں. کیا جواب بن پڑے گا؟ کچھ مفہوم میں نے پڑھا فیضان سنت میں کہ جنت میں جا رہا ہوگا شخص, اور جیسی نیکیاں, تو اہل میں سے ایک بڑھے گا, بولے گا مالک اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. کیسے؟ اس کا جو الفاظ کا وہ عرض کر رہا ہوں, تو اس نے ہمیں اچھی تربیت نہیں کی, دین نہیں سکھایا. تو حکم ہوگا ٹھیک ہے آگے بڑھو, اس کے نیکیوں میں سے لے لو. اب وہ نیکیاں پورا کرتے چلے جائیں گے, جنت میں جاتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ بعض گھر والے بچ جائیں گے. اب حکم ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو. اب وہ جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے, اب یہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے کہے گا, اب میرے سر پر وہ گناہ باقی رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے گئے. اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر والے جنت میں جا رہے ہیں اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں. استغفر اللہ. یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں یار بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اب یہ جملہ تو کہتے نا ہر عام زدے, وہ کیا لفظ ہے, زبان زد عام ہے. اب یہ کہ یار وہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں, یار رشوت کیوں لے رہے ہو, بچے کے لیے کر رہے ہیں, سود کیوں کھا رہے ہو, بچوں کے لیے کر رہے ہیں, یار بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں, بچے اس لیے تھوڑی دی کہ تم ان کو حرام کھلاؤ. یہ پورا ایک ٹاپک ہے, اللہ تعالیٰ بس خیر فرمائے, یہ دعا ہی ہے بس. آمین. مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز اور کالز کی طرف آتے ہیں, پھر کچھ پیکیجز بھی انشاءاللہ ہم نے شامل کرنے ہیں. اچھا جی, خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ گھٹنوں کے گیپ کا علاج بتا دیجئے. ٹھیک ہے جی. اور ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ میری سسٹر کی عمر 16 سال ہے اور اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, کوئی بھاری چیز نہیں اٹھا پاتی. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے, شفا عطا فرمائے. خلیل بھائی کو اس کے حوالے سے روحانی علاج پوچھا گیا, یہ بھی ارشاد فرمائے. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ کھجور کے ملک شیک کی تاثیر ٹھنڈی ہے یا گرم, یہ ارشاد فرمائے. اور مدینہ کے ظاہر سلام ان سے کہنا آج یہ سلام پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دانتوں کے کیڑے اور ماسکورے کا علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی, اللہ کریم خیر فرمائے. سلمان بھائی کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں, دعائیں بھی ہیں, اللہ کریم سب کی دعائیں بھی قبول فرمائے. اور آج بہت پیارا کلام پڑھا گیا, جزاک اللہ خیر, اللہ برکت عطا فرمائے. اور مزید یہ کلام سنا دیں, کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. ٹھیک ہے جی. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, ماشاءاللہ. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں, میسیجز کو پھر مزید شامل کرتے ہیں. جی, کال دیجیے گا.
قاری خلیل بھائی اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ. میرے پسندیدہ کلاموں میں سے آج آپ نے کلام سنا دیا. میں فرمائش کرتا تھا لیکن آج آپ نے تو ماشاءاللہ اس کو پہلے ہی لے لیا. اللہ آپ کو بار بار فیملی کے ساتھ حج کی اور میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. اگر مناسب ہو تو یہ بھی امیر اہل سنت کا کلام سنا دیں. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. مزید میں ہوں فاطمہ تاریہ مینٹناباد سے. میرے پیارے خلیل انکل آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. تہادی شان والے ارشاد جان والے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مزید نعت خان اسلام بھائی سرزہ کلام سنا دیجیے. مجدہ بعد اے عاصی و شافی شہی ابرار ہے. یہ مجدہ بعد بے الف اور پھر دال، جیسے مبارک باد ہوتی ہے نا، ایسے مجدہ بعد، اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ مبارک ہو. مزید کیا بات. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں خالد بھائی، آج میں یہ نعت شریف سناؤں گا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے جی. اور یہ نعت ہے، اس کو دیکھ لیں، کلام ہے جب اس طرح کی جس میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے نا، اور اس تعریف پر مشتمل اشعار ہے، تو اسے نعت کہیے. ورنہ کہیں استغاثہ ہے، کہیں مختلف اشعار نعت کے بھی ایڈ ہیں، کبھی خدا عز و جل کی حمد کے بھی اشعار ایڈ ہیں، اور ایک مکسچر ہے، یعنی حمدیہ اشعار بھی ہیں، نعتیہ اشعار بھی ہیں، اور لوگوں کو واضح و نصیحت وغیرہ بھی ہے. اس طرح کے جو اشعار ہیں، یا جس کی کوئی ایک جہت سیٹ نہ ہو، اس پر کلام کا اطلاق کر دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے. یعنی اس کو بولتے ہوئے یوں کہا جائے کہ میں یہ کلام سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. سبحان اللہ جی. اس کلام کی فرمائش ہے. کہاں سے ہے جی؟ ٹھیک ہے، شہر نہیں مینشن کیا گیا. اچھا جی. مدینہ کے زائر سلام، ان سے کہنا. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. میری والدہ کو شوگر ہے اور اس کے ساتھ خارش کی شکایت بھی ہے. اس حوالے سے کوئی نسخہ ارشاد فرما دے. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے، آسانیاں کرے جی. کال دیجیے مزید. محمد شہاب مداری روجان مداری سے بات کر رہا ہوں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے یہ نعت سنا دیں. ماشاءاللہ بہت اچھے جی. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. ماشاءاللہ. اس کلام کی فرمائش ہے. کیا بات ہے. اللہ برکتیں دے. مدنی پھول بہت اچھے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اس کلام کی فرمائش. بڑے ذوق والے کلاموں کی فرمائشیں میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کریم ہم سب کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور ایک پیکج شامل کرتے ہیں. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ خلیل بھائی سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی لیں گے اور کچھ فرمائشیں بھی سنیں گے. ابھی پیکج شامل کر رہے ہیں مصیبتوں سے نجات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے جس نام کو ہم سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الفتاح. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. وہی فتاح ہے، یعنی وہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہی فتح دینے والا ہے، وہی کھولنے والا ہے اور وہی علم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا مطلب کھولنے والا، رحمت کے دروازے کھولنے والا. چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. لوگوں کے لیے اللہ رحمت کے جو دروازے کھولے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد. اور جس کے لیے وہ بند کر دے، وہ دروازے نہ کھولے، اس کے بند کرنے کے بعد پھر اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. یقیناً رحمت عطا کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے. ہمیں ہمیشہ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پہ کھولے رکھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ بہرحال آئیے اس نام مبارک کے جو فضائل علماء نے بیان کیے ہیں آئیے وہ سنتے ہیں۔ جس کے رشتے میں رکاوٹ ہو، رشتہ نہ ہو رہا ہو، رشتہ آتا نہ ہو، یا رشتہ جو ہے وہ آتا ہے لیکن جو ہے نا پسند کر کے نہیں جاتے، یا پسند کر جاتے ہیں بعد میں جواب دے دیتے ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، اسے چاہیے یا فتاحو یا فتاحو روزانہ 313 مرتبہ پڑھا کرے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اچھے آسان رشتے کے اسباب ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کا زنگ دور ہو جائے، میل دور ہو جائے اور میرا دل عبادت میں لگے، مجھے ایمان کی ایک نورانیت حاصل ہو جائے، اسے چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھا کرے، انشاءاللہ دل کا زنگ دور ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مجرب عمل ہے، جب کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو سینے میں بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہو، آپ کو ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہو، بالخصوص جو ہے جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم گاڑی میں سفر کر کے آتے ہیں تو گاڑی میں ایک عجیب سی جو ہے نا وہ گیس سی ہو جاتی ہے، ایک عجیب سی جو ہے وہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اب نیچے اترتے ہیں بعض لوگوں کو تو قے آنے لگ جاتی ہے۔ بہرحال اگر ایسا معاملہ ہو رہا ہو، سینے پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا فتاحو پڑھیں اور سینے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ وہ گھبراہٹ، وہ بے چینی آپ کی فوراً جاتی رہے گی اور آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے ناموں کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا فتاح اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام اور اس کی برکتیں خالد بھائی بیان فرما رہے تھے، اللہ کریم ہم سب کو اس نام کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلیل بھائی پہلے کلام سنائیں گے یا علاج بتائیں گے؟ دعا فرمائیں، پہلے علاج بتا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دانتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ دانتوں میں تکلیف ہے، کیڑا وغیرہ اور ماسکوڑی کے حوالے سے، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ جو ہے مسواک شریف کا استعمال فرمائیں، ثواب کی نیت سے، سنت کی نیت سے، انشاءاللہ دیگر برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور مسواک جس طریقے سے کی جائے اسی طریقے سے کریں گے، یعنی اچھی طرح سے جو بھی طریقہ کار ہے وہ سیکھ لیں تو انشاءاللہ اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ پھٹکری ہوتی ہے، پھٹکری بھی کہا جاتا ہے، پھٹکری بھی کہا جاتا ہے، تو یہ تقریباً آپ ایسا کر لیں، آسان سا ایک علاج یہ کہ تقریباً 10 گرام کے آس پاس لے لیں اور اس کو توے کے اوپر ڈال دیں اور پھر یہ تھوڑا سا اس کو آپ پکائیں تو یہ پانی سا بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کو آپ چولہا بند کر کے اس کو جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ہاتھ سے ہی آپ تھوڑا ہلائیں گے تو یہ پس جائے گی۔ جب یہ آپ توے پہ اس کو رکھیں گے تو اس پہ تھوڑا ایک لیمو بھی نچوڑ دیں، جب یہ یعنی پانی کی طرح یہ ایسے ابلنے سے لگے گی تو اس کو ایک لیمو بھی اس پہ نچوڑ دیں اور پھر جب آپ چولہا بند کریں گے کچھ دیر کے بعد یہ خشک ہو جائے گی تو یہ پاؤڈر سا بن جائے گا۔ تو اس کو جو ہے دانتوں پر، مسوڑوں پر جو ہے آپ لگائیں جس طرح سے منجن وغیرہ کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کیکر کی جو چھال ہوتی ہے، کیکر کی چھال یہ آپ کو پنساریوں کی دکان سے بھی مل جائے گی، ویسے بھی مل جاتی ہے، تو آپ اس کو لے کر اس میں تقریباً 15-20 گرام لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں اس کو ابالیں، پھر اس پانی سے کلیاں بھی کریں صبح و شام، تو انشاءاللہ مسواک شریف کی برکت سے اور اس طرح یہ جو آپ کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بعد جو ہے دانتوں کو صاف کرنا، اس کی احتیاط کرنا، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو دانتوں کے کیڑے وغیرہ سے فائدہ حاصل ہوگا۔ کھجور کے حوالے سے پوچھا ہے تو 2-3 کھجوریں اگر استعمال کریں تو کوئی ایسا نہیں ہے پرابلم کہ وہ گرم لگیں آپ کو، دودھ کے ساتھ ملا کر اگر استعمال کر لیں گے تو 2-3 کھجوریں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ گھٹنوں کے گیپ کے حوالے سے پوچھا تو گھٹنوں میں گیپ ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، خیر و سلامتی فرمائے۔ اس میں جو ہے سب سے ایسے مریضوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ویٹ پہ غور کر لیں کہ ویٹ اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کر لیں، کیونکہ ویٹ جب زیادہ ہوگا، وزن زیادہ ہوگا تو پھر جو ہے اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، گھٹنے میں تکلیف ہے، گھٹنے میں گیپ ہے اور کچھ مسائل ہیں، تو پھر یہ یوں کہہ لیں کہ ڈبل یہ تنگ کرتے ہیں، اس کی تکلیف ڈبل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ اس کو آپ ٹھیک کریں، اپنے ویٹ کو کم کریں، جو چیزیں ویٹ کو بڑھاتی ہیں اس کو بہتر کریں، تھوڑا سا واک کریں، اور پھر رہا
گیپ وغیرہ جو آ گیا ہے تو اس کے لیے پراپر علاج ہوتا ہے، کسی اچھے حکیم یا جو بھی آپ جس سے بھی علاج کروانا چاہیں، جو بھی بہتر ہوں تو آپ ان سے باقاعدہ اس کا علاج کروائیں. تو یہ ایسا نہیں کہ جیسے اس کو پورا اس کے جو بھی اس کی رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہی اس پر بہتر جو ہے مشورہ دیا جا سکتا ہے. اللہ کریم رحمت نظر فرمائے. اور جوڑوں میں درد کے حوالے سے پوچھا، ان کی بہن کی عمر 16 سال بتائی، اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے تو جوڑوں کے درد والے کو پرہیز بھی کرنا چاہیے، یا جن کے گھٹنوں میں گیپ ہے اس حوالے ان کے لیے بھی عرض ہے کہ آپ جو ہے بڑے کے گوشت کا پرہیز کریں. گائے بھینس کا جو گوشت ہوتا ہے اس سے بچیں، چھوٹے کا گوشت استعمال کریں. اور جوڑوں کے درد کے اعتبار سے ایسے مریضوں کو جو ہے چاول بھی نقصان کرتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، تاثیر اس کی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو پھر یہ اسی طرح آلو ہے اور بادی چیزیں ہیں، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، کلیجی پائے وغیرہ، تو یہ جوڑوں کے درد والوں کو نقصان اس سے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں قریب ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے نقصان دہ؟ بعض چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ بادی ہوتی ہیں، گیسز وغیرہ پیدا کرتی ہیں. جب گیس پیدا کریں گی تو پھر اس طرح کے مریضوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے بادی چیزوں کی. جیسے ابھی بقرعید کا موسم آ رہا ہے تو لوگ گوشت کھائیں گے تو بڑا گوشت کھانے والے خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب گوشت کھاتے ہیں تو مسوڑوں پر سوجن آ جاتی ہے. اب یہ ایک چیز کھا رہے ہیں تو اب جب مسوڑے میں آ سکتی ہے تو پھر یعنی کہ اندر جا کے اس کے اثرات تو آتے ہیں. کچھ بھی غذا کھائیں ایکس وائی یعنی کچھ بھی آپ کھا لیں، یعنی کہ آپ وہ گوشت کھا رہے ہیں بڑے کا، چھوٹے کا، یا کوئی اور چیز لے رہے ہیں تو اس کا فائدہ، اس کے جو بھی نقصانات ہیں وہ باڈی پر ظاہر تو ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ایک چھوٹی سی گولی کھا لیں اور 1 کلو ہم نے کوئی چیز کھا لی اور ساتھ میں بعد میں 1 چمچ جو ہے نا وہ پکی کی کھا لی، تو ایسا مطمئن تو ہو جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے اس نے جا کے جو غذا کھائی ہے وہ پورے پھر خون میں شامل ہوتی ہے، صحیح، تو اس نے نقصان کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے پرہیز بھی ایک بہت یعنی کہ پرہیز بھی کرنا، ایک تو وہ چیزیں کہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں تو اسی کو ہی آپ تقسیم کر لیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کے جب فائدے دیکھیں گے تو خود ہی آپ کا ذہن بن جائے گا کہ مجھے یہ نہیں کھانا ہے. یعنی یہ گولی یا پھکی نفسیاتی اثر تو ڈالے گی لیکن غذائی اثر کو کنٹرول نہیں کر پائے گی. غذا جو ہے نا بہت بڑا تعلق رکھتی ہے بیماریوں سے. تو عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ آدمی کھانے پینے سے ہی عموماً بیمار ہوتا ہے عام طور سے. زیادہ جو آج کل ہمارے حالات ہیں ہم جیسوں کے، تو وہ زیادہ کھانے پینے کی بنا پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، یا کچھ جو کھانا ہے وہ کھا نہیں رہے ہوتے، پانی کم پیتے ہیں، سبزی فروٹ کھانا چاہیے وہ نہیں کھا رہے ہوتے، اس سے زیادہ خرچہ کر کے جو ہے وہ دیگر چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو دیکھ لیا جائے. جوڑوں میں درد کا روحانی علاج پوچھا تھا، تو چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا سلامو یا غنیو یا سلامو یہ پڑھتے رہیں. اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. شوگر اور خارش کے حوالے سے پوچھا تھا. خارش کے لیے بھی یہی ہے کہ بڑے کا گوشت ایسے لوگوں کو نقصان کرتا ہے، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی گرم چیزیں، تلی ہوئی چیزیں اور چٹپٹی چیزیں، اس سے جو ہے وہ بچا جائے تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. مختصر سا نسخہ عرض کر دیتا ہوں. اناب ہے، یہ اناب ایک چھوٹے سے گول سے بیر کی طرح ہوتے ہیں، تو یہ 10-12 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پی لیں. یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح بنی بنائی دوائیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں خون کی صفائی کے اعتبار سے، تو وہ بھی لی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے سونف، خشک دھنیا اور گل منڈی، یہ 3 چیزیں لے لیں. سونف، دھنیا، خشک دھنیا جو ہوتا ہے گول گول اس کے بیج ہوتے ہیں، تو یہ خشک دھنیا اور پھر سونف اور گل منڈی. گل منڈی بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے سائز کے پیس ہوتے ہیں، تو یہ لے کر 100 گرام لے کر اس کو پیس لیں اور 1 چمچ صبح شام استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. شوگر کے اعتبار سے باقاعدہ ایک شوگر کا جو ہے یہ ایک باب ہے پورا، سمجھے ایک ٹاپک ہے. تو اس کے حوالے سے ایک عرض کر دیتا ہوں. نیپالی چرائتا، یہ ایک جڑی بوٹی ہے، حکیموں کی دکان سے مل جاتی ہے. تو یہ تقریباً 6 گرام کے آس پاس اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے. یہ بھی کر سکتے ہیں. نیپالی چرائتا لے لیں 6 گرام اور اس کے ساتھ 2-3 کالی مرچ ڈال دیں. اسی طرح سے اندر جو تلخ
ایک جو ہوتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں، تو ایک جو اندر جو تلخ، تو یہ آپ نے تقریباً 6 گرام یہ لے لیں، 6 گرام نیپالی چرائتا اور 2-3 کالی مرچ، تو اس کو رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو چھان کر پانی پی لیں، تو یہ شوگر کے مرض کے اعتبار سے انشاءاللہ مفید رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم سارے مریضوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور جسمانی مریضوں کو اچھا کر دے رب العالمین جل وعلا، ہمارے روحانی مرض بھی دور فرمائے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر اس طرح سے ہے کہ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، ان کو بھائی کیوں فراموش کیا جاتا ہے۔ تو گناہوں کے امراض کو بھی بندہ فراموش نہ کرے، یہ بندے کو گھلانے والے ہیں اور یہ اصل گھلانے والے ہیں۔ اللہ کریم نظر رحمت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کی توفیق بھی دے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ کچھ کلام بھی سنتے ہیں جی خلیل بھائی۔ ابھی جو علاج کی ہے عرض کی ہے، تو جو بھی علاج یہاں بیان کیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کیا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ دی شان والے ارشاد جان والے دی شان والے ارشاد جان والے جان والے دی شان والے ارشاد جان والے شان تیرے بلے بلے شان تیرے بلے بلے رب بھی درود گھلے رب بھی درود گھلے شان تیرے بلے بلے رب بھی درود گھلے خیریت پیرا تلے چادرہ بچھانے والے چادرہ بچھانے والے بچھانے والے چادرہ بچھانے والے چادرہ بچھانے والے کتا سونا نام تیرا کتا سونا نام تیرا کتا سونا نام تیرا اونچا مقام تیرا کتا سونا نام تیرا اونچا مقام تیرا سچا کلام تیرا آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے سنانے والے آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے دی شان والے ارشاد جانے والے صدا بے سہاریانو صدا بے سہاریانو ہمادیا ماریانو صدا بے سہاریانو ہمادیا ماریانو ماڑے آڑے چاریانو سینے نہ لانے والے سینے نہ لانے والے لانے والے سینے نہ لانے والے سینے نال لانے والے دل دی آس پوری ہوئے دل دی آس پوری ہوئے دور میری دوری ہوئے دل دی آس پوری ہوئے دور میری دوری ہوئے حاضری ظہوری ہوئے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے بلانے والے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ
مجھے تیرے گنبد خضرا کا دکھا دے جب نعت سنو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی بار بار ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک کلپ شامل کرتے ہیں حج کی برکات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1521. فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے حج کیا اور کوئی جھگڑا یا گناہ نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. سبحان اللہ. حج گناہوں کو
मिटा देता है। और झगड़ा करना सफर हज में भी ठीक नहीं, वैसे भी ठीक नहीं। भाइयों से बहनों से झगड़ा को अच्छी बात है, माँ से झगड़ा, बाप से झगड़ा, दोस्तों से झगड़ा, मुसलमान से झगड़ा नहीं, पसंदीदा नहीं। मुसलमान झगड़ालू नहीं होता। तो खैर, जो हज करे और हज में गुनाह ना करे, झगड़ा ना करे, गुनाहों से पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की एक और हदीस पाक, आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा अगले उम्रे के दरमियान के गुनाहों का कफारा है। हज मबरूर यानी मकबूल हज की जजा जन्नत ही है। सुभान अल्लाह। हाजी के लिए जन्नत की बिशारत है। हजरत सैयदना इब्ने शिमासा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम हजरत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपका आखिरी वक्त था, नज़ा का इल्म था। नज़ा क्या है? जिस्म और रूह की जुदाई का वक्त। अल्लाह अकबर। आप देर तक रोते रहे। फिर फरमाया, जब अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम के लिए जगह बनाई, मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना दायां हाथ बढ़ाइए, राइट हैंड आप आगे बढ़ाइए, मैं आपकी बैत कर लूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ रोक लिया। फरमाया, ए अम्र, क्या हुआ? अर्ज की, हुजूर मेरा इरादा है कि मैं एक शर्त लगा लूं। फरमाया, कौन सी शर्त लगाना चाहते हो? अर्ज की, मेरी शर्त है मेरी बख्शिश हो जाए। सहाबाए किराम बख्शिश के हरीस हैं, बख्शिश हो जाए, हमें माल की, दौलत की, शोहरत की हिस्सा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्र, क्या तुम जानते नहीं, इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है, हिजरत पिछले गुनाहों को मिटा देती है, और हज पिछले गुनाहों को मिटा देता है। हज गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अमर बिन अबसा रदी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? फरमाया, इस्लाम यह है कि तेरा दिल झुक जाए, मुसलमान तेरी जबान और हाथ से महफूज रहें। अर्ज की, कौन सा इस्लाम अफजल है? फरमाया, ईमान। अर्ज की, ईमान क्या है? फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों, उसके रसूलों और मौत के बाद उठने पर यकीन रखना। अर्ज की, कौन सा ईमान अफजल है? फरमाया, हिजरत। अर्ज की, हिजरत क्या है? फरमाया, ये कि तू बुराई को छोड़ दे। अर्ज की, कौन सी हिजरत अफजल है? फरमाया, जिहाद। अर्ज की, जिहाद क्या है? फरमाया, जब कुफार से जंग हो उनसे क़िताल करो। अर्ज की, कौन सा जिहाद अफजल है? फरमाया, जिसमें मुजाहिद की टांग काट दी जाए, खून बहा दिया जाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यहाँ दो अमल हैं जो दिगर तमाम अमाल से अफजल हैं, सिवाय उसके जो इसकी मिसल अमल करे। नंबर एक, हज मबरूर। नंबर दो, मबरूर उमरा। सुभान अल्लाह। देखें, मकबूल हज और मकबूल उमरा जो है, बहुत सारे नेक कामों से अफजल है। हमने सुना कि जिस हज में झगड़ा ना किया, गुनाह ना किया, तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। और हज मकबूल अफजल अमल है, गुनाहों का कफारा है, जन्नत की बिशारत है। हज गुनाहों को मिटा देता है, और हज बहुत सारे अमाले सालिहा से अफजलो आला अमल है। हज का सफर फिर ए मेरे मौला नसीब हो, अरफात का मीना का नजारा नसीब हो। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक करीम हम सबको हज की बरकतें नसीब फरमाए, और हज की सादत होगी तो फिर हज की बरकतें भी होंगी। मालिक करीम अता फरमाए। बहरहाल, हज एक अच्छा अमल है। हाजी वहाँ हज करे तो उसका फैज़ान उसको उसके इलाके, उसके शहर में भी मिलता है, और मुसलमानों को दुनिया भर में इसकी बरकतें नसीब होती हैं। और इस पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई सिलसिला पेश करेंगे हम आगे जाकर के, हज के फ़वाइद और असरात दुनियावी तौर पर क्या होते हैं, और इसके क्या क्या नताइज मुरतब होते हैं। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं सीरत पाक के मज़ीद आगे उन्वान को शामिल करते हैं। हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिला नौशाहिया, जो कि सिलसिला कादरिया की एक ज़ेली शाख है, इसके अजीम चश्मो चिराग और बहुत बड़े
زی مرتبہ بزرگ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، عبادت اور ریاضت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ سماعت کرتے ہیں۔ راشد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ خالد بھائی، اللہ پاک کے نیک بندوں کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یا خوبی یا نمایاں وصف وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہت قدردان ہوتے ہیں۔ ان کی مبارک زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جو یاد خدا و مصطفیٰ سے خالی ہو، جو عبادت و ریاضت یا ذکر و درود اور تلاوت قرآن سے خالی ہو، یا اپنی قبر و آخرت کی فکر سے خالی ہو، یا نیکی کی دعوت دینے سے خالی ہو، یا مخلوق خدا کی رہنمائی سے خالی ہو۔ یہ اللہ والوں کی جو مبارک زندگی ہے، مبارک سیرت ہے، اس کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ یعنی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرتا، غفلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والے کام۔ جس طرح وہ کسی ایک پنجابی صوفی شاعر کا کلام ہے نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، ایک وہ اس انداز سے کہ وہ کوئی بھی غفلت بھرا کوئی لمحہ نہیں گزارتے۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ بھی عبادت و ریاضت کرنے والے اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے والے بزرگ تھے، اور خاص طور پر آپ کو جو شغف تھا، جو شوق تھا، وہ کلمہ طیبہ کے ورد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ کلمہ طیبہ بہت کثرت سے آپ پڑھا کرتے تھے۔ کلمہ طیبہ کے اندر دو چیزیں نمایاں ہیں، ویسے تو اس کے اسرار وہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں۔ دو چیزیں نمایاں ہیں، ایک اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا یہ ہے یعنی ایک توحید اور ایک رسالت، اللہ پاک کو ایک ماننے کا حقیقی تصور، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا پیارا سچا رسول ماننے کا حقیقی تصور، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت۔ آپ بہت کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے، اسی طرح نماز کے بہت زیادہ پابند تھے، صرف پانچوں نمازوں کے ہی پابند نہیں بلکہ تہجد کے بھی آپ پابند تھے۔ تہجد کے ساتھ ساتھ نماز آپ جیسے اکیلے بھی پڑھتے، نوافل کے اندر بھی وقت گزارتے، اور پھر جماعت بھی بعض اوقات آپ کروایا کرتے، امامت بھی کروایا کرتے تھے۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ خود بھی ادا کرتے، اپنی مریدین، متعلقین اور جو معتقدین تھے ان کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے کہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ دن میں بعض اوقات روزہ رکھتے، رات میں عبادت کرتے، اور بعض اوقات تو عبادت کا ایسا غلبہ آپ پر ہوتا کہ آپ جنگل کی طرف چلے جاتے، بیابانوں کی طرف چلے جاتے، اور وہاں پر اللہ پاک کی عبادت میں وقت گزارتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ ایک جنگل میں اللہ پاک کی عبادت کے اندر مصروف عمل تھے، اور کئی دن گزر گئے، دن میں روزہ رکھ لیتے، اور افطاری کے وقت آپ اس جنگل کے جو بیر ہوتے تھے ان بیروں سے افطار کر کے اگلے دن کے لیے پھر روزہ رکھ لیتے اور رات کو عبادت میں گزارتے۔ تو قریبی ایک گاؤں تھا، تو وہاں کے گاؤں کے چودھری کو جب پتا چلا کہ ایک اللہ والے اس طرح عبادت اور ریاضت میں اس جگہ مصروف ہیں، تو وہ حاضر ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے افطاری کے وقت ایک دودھ کا پیالہ پیش کرنا شروع کر دیا، تو آپ پھر اس سے روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ خالد بھائی، اللہ والے جو اللہ پاک کی عبادت کرتے تو انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہمارے عمل کو کوئی دیکھے، ہمارے عمل کی واہ واہ ہو، بلکہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، اور مخلص ہو کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان یقیناً ان کے پیش نظر ہوا کرتا، سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ آج ہم عمل تو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمل کے اندر اخلاص، للہیت، رب کی رضا کا جو پہلو ہے یہ فراموش کر دیتے ہیں۔ عبادت تھوڑی ہو لیکن اخلاص والی ہو، اللہ کی رضا والی عبادت ہو، اور عبادت اہتمام کے ساتھ اگر کی جائے تو یہ تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو کر بندے کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ بنیادی چیز اس کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ دکھلاوے کے لیے عمل نہ ہو، دکھلاوے کے ڈر سے عمل کو چھوڑا بھی نہ جائے۔ دونوں چیزیں ہیں، ریاکاری، جو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ریاکاری کے جو پہلو بیان کیے اربعین نووی کے اندر انما الاعمال بالنیات حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، اس میں آپ نے فرمایا کبھی ریاکاری عمل کے دکھلاوے کے طور پر ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے، اور کبھی ریاکاری ہوتی ہے عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ عمل کو چھوڑا بھی تو لوگوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا یہ دونوں ہی مذموم صفات ہیں۔ اچھی صفت کیا ہے کہ عبادت کی بھی
رب کی اطاعت کے لیے، رب کی رضا کے لیے کی جائے تو پھر عمل چاہے تھوڑا ہو وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ یاد رکھیے عمل چاہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہو، اگر یہ قبول ہوتا ہے تو ایسے پہاڑوں کے وزن کے برابر ان اعمال سے یقیناً بہتر ہے جو ریاکاری کے لیے عمل کیے گئے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں خواجہ انوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال کرے، اور ان کی مبارک سیرت کو اپناتے ہوئے اپنا وقت عبادت و ریاضت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ حضرت انوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بیعت و خلافت کے حوالے سے سنتے ہیں، اگر عبدالسمیع بھائی اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ یہ ضرور۔ اصل میں بیعت و خلافت یہ ایک بہت ہی مقدس کام ہے، اور پیر اصل میں بنایا جاتا ہے امور آخرت کے لیے، آخرت میں بہتری، ایمان کی سلامتی اور اللہ پاک کی محبت، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، انفرادی عبادت میں لذت، اور ہر طرح کی بری عادتیں دور ہو جائیں، اس کام کے لیے پیر بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حاجی محمد نوشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، کمال بزرگ ہیں، تو ان کو بھی مرشد کامل کی تلاش تھی۔ اب انہوں نے کسی دن اپنا حضرت مولانا کریم الدین رحمۃ اللہ علیہ ان سے ان کے پیر کی تعریف سنی، اور ان کے پیر صاحب کا نام تھا سیدنا سخی شاہ سلیمان نوری حضوری، یہ بھلوال شریف کے تھے۔ تو اب ان کی تعریف سنی تو بڑا ہوا کہ یار میں تھوڑا مرید سے تو ملوں، یہ پیر اپنے پیر کی تعریف کرتے ہیں اس لیے مرید سے ملنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، اب ان سے ملے تو انہوں نے پیر صاحب کی تعریف کی تو ان کو شوق پڑا کہ یار مجھے بھی آپ کے پیر صاحب سے ملنا ہے۔ تو پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہ مولانا کریم الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ پیر صاحب کے پاس لے گئے، پیر صاحب کو بتانے لگے کہ یہ حاجی محمد نوشہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے ابھی فرمانے کچھ عرض کرنے لگے تو فرمایا ہم جانتے ہیں ان کو، ہم ان کے حوال سے باخبر ہیں، انہوں نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی ہے، ہم تو کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب پیر صاحب نے جو ایک نگاہ فرمائی نا، اب کی اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی، کافی دیر کنٹرول کر کے کھڑے رہے، خود کو سنبھالے رکھا۔ پیر صاحب نے فرمایا حاجی محمد ادھر آؤ، آپ کھڑے ہو گئے۔ پیر صاحب نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور وہیں بیعت کیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، گلے سے لگایا اور لگا کر پیار سے ارشاد فرمایا حقدار کا حق اس کو پہنچ چکا ہے، سبحان اللہ، ہم نے امانت ادا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب نے جو نگاہ فرمائی نا، کیفیت یہ تھی کہ جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب جذب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، اپنے ہوش ہی اپنے کھو دیے، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ایک ہی سائڈ پر لیٹے رہتے، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ کسی بندے کا، اپنی دنیا و مافیا سے بے خبر۔ 3 ماہ تک یہی کیفیت رہی۔ پھر پیر صاحب نے دوبارہ نگاہ فرمائی تو آپ اپنی حالت پر لوٹے اور طریقت کے سارے مراتب طے کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پیر صاحب نے آپ کو پھر خلافت سے بھی نوازا، اور سبحان اللہ۔ پھر آگے سارے سلسلے ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہ والوں سے نسبت رکھنا اور ان سے وابستہ رہنا یہ یقیناً فائدے کی بات ہوتی ہے، اور دنیا کا بھی اس میں بھلا ہوتا ہے، آخرت کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ چند گزارشات پیش کر کے ہم خلیل بھائی سے کچھ کلام اور پھر سلام کی طرف آئیں گے۔ پیر و مرشد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیگر کے مقابلے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر زیادہ شفقتیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے فرمایا جو بھی بہتری کا طالب ہے وہ حاجی محمد نوشہ کی خدمت اور اطاعت اختیار کرے، مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر اپنے مرید کے بارے میں جب یہ کہے تو دیکھیے ذرا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیر و مرشد کا وفادار رکھے۔ پیر و مرشد کے ساتھ بھی وابستگی جو ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلاتے ہیں، یہ ہمیں اتباع سنت کا راستہ بتاتے ہیں، اور جو پیر ایسا راستہ بتا رہا ہے وہی پیر بنانے لائق ہے، اسی کی اتباع کی جائے گی۔ آئیے کچھ اشعار میں بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ واہ، تیرا در مل گیا نوشہ، تیرا در مل گیا نوشہ، سہارا ہو تو ایسا
ایسا ہو تیری نسبت سے آنوشا میری پہچان ہوتی ہے تیری نسبت سے آنوشا میری پہچان ہوتی ہے ہمیں یہ ناز ہے رہبر ہمیں یہ ناز ہے رہبر ہمارا ہو تو ایسا ہو ہمیں یہ ناز ہے رہبر ہمارا ہو تو ایسا ہو تیرا در مل گیا نوشا سہارا ہو تو ایسا ہو تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں گزارا ہو تو ایسا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی دھولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام